بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، سبق ہم پڑھ رہے تھے سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ کوشش ہم نے کی تھی لیکن سبق پچھلی کلاس میں مکمل نہ ہو سکا۔ کوشش کرتے ہیں، سبق ذرا بڑا ہے اور لمبا سبق ہے جس کی وجہ سے اس پہ ہمارا وقت تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے، تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ سارے سبق پڑھ کے چھوڑیں گے۔ تو صفحہ نمبر نکالنے 51 آخری پیراگراف سے ہم آج شروع کریں گے۔ میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا۔ محبت آمیز کہتے ہیں ملی ہوئی محبت، یعنی ایسی آفر، ایسا بلاوا، ایسی خواہش جو محبت سے کی جائے، محبت جس میں ملی ہوئی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا کے معنی چل پڑا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا، معارف رسالے کا نام ہے، تو اس کے ایڈیٹر کے ساتھ، اس کے مدیر کے ساتھ وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری نظروں کے سامنے ہوتا تھا۔ نیچرل کے معنی قدرتی۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا، معنی ضد ہونے لگی۔ ہائے کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے، مناظر فطرت کو دیکھنے میں گزارا جائے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ تو یہ کہہ کے لے گئے تھے کہ وہاں تم سکون سے کام کر سکو گے، تمہارے لیے الگ کمرے کا بندوبست کیا ہے، تمہیں وہاں پہ کوئی پریشان نہیں کرے گا، کوئی تمہیں وہاں پہ تکلیف نہیں دے گا، تمہیں کوئی مسئلہ وہاں پہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہاں جا کے ہوا اس کے بالکل برعکس، اور اس کے برعکس ہوا کیا کہ جاتے ہی جب میں نے کام کرنے کے لیے ناشتہ کرنے کے بعد مجھے اصرار کر کے 2-3 کپ چائے کی پلائی گئے اور میں نے وہ چائے پی لی، تو میں نے کہا میں اٹھتا ہوں اور اپنا کام شروع کرتا ہوں، تو فوری طور پہ مجھے کام کرنے سے منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو گاؤں کی سیر کراتے ہیں، آپ مناظر فطرت سے لطف اندوز ہوں، کام تو ہوتے رہتے ہیں، چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب حسین صاحب سے ملائیں گے۔ کام رہ گیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام کام جو ہے وہ رہ گئے اور مجھے مچھلی کا شکار اور دوستوں سے ملوانے کے لیے لے جایا گیا۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، میں چونک گیا۔ ماتھا ٹھنکنا کے معنی چونکنا۔ کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم، کہ یہاں بھی جو فرصت ہے اس سے میں کام کر سکوں گا، یہ مجھے معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہاں بھی سکون سے کام کرنے والا کوئی سین نہیں ہے۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا، بڑے ہیلے بہانے کیے، ہیلے کے معنی بہانا، اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انقا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا، ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے یہاں بھی نہیں ملے گی۔ انقا نہیں سے ہے، عدم دستیابی، موجود ہی نہیں ہے، اور سرگرداں کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، یہ کوشش میں تھا، کوشش کر رہا تھا، وہ فرصت یا وہ یکسوئی جس سے میں اپنا کام کر سکوں وہ یہاں بھی میسر نہیں تھی۔
میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ کہتا میں آرام کیا رات کو، صبح ناشتہ کیا، پھر مجھے گھمانے لے جانا چاہتے تھے، میں کہتا ہوں مضمون لکھنا ہے، میں نے ایڈیٹر سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مضمون آ جائے گا آپ کے پاس، اگر یہی حالت رہی تو میں تو مضمون نہیں لکھ سکوں گا۔ لیکن میں نے کہا چلو اب کمرے میں آئے ہیں تو جو لکھنے پڑھنے کا سامان ہے، میز کرسی وغیرہ، وہ ذرا دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں پرنٹڈ، یا اس پہ کڑھائی ہوئی تھی، اسے کہتے ہیں کامدار کپڑا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ تھا۔ وہ کپڑا اتنا قیمتی تھا اور ایسے اس میں کڑھائی کی گئی تھی، ایسا اس کو سجا سنورا ہوا تھا کہ اس پہ ایک قطرہ بھی سیاہی کا گرانا میرے نزدیک گناہ تھا۔ چاندی کی دوات، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی۔ اس زمانے کی بات ہے جب قلم اور دوات سے لکھا جاتا تھا، یہ مارکر، یہ پینسلیں، یہ بال پوائنٹس، یہ ابھی چیزیں وجود میں نہیں آئی تھیں۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب قلم، آگے اس کے نب ہوا کرتے تھے، اب تو یہ اس کی ٹو ہوتی ہے، اس میں سیاہی آتی رہتی ہے، دو نب ہوا کرتے تھے، ایک جی کا نب ہوتا تھا اور ایک زیڈ کا نب۔ اردو لکھنے کے لیے وہ لمبا سا ہولڈر ہوتا تھا، لکڑی کا بنا ہوا، آگے جگہ بنی ہوتی تھی، آپ جی کی نب ڈال کے انگلش لکھتے ہیں اور جی کی نب نکال لیں اور زیڈ کی نب بازار سے ملا کرتی تھی، وہ ہولڈر میں اڑس لیں اور اس سے آپ اردو لکھتے تھے۔ تو کہتا ہے کہ قلم تو بڑے قیمتی تھے لیکن ان میں نب نہیں تھی جس سے لکھا جاتا ہے۔ جاذب، خوبصورت، جذب کرنے والا، اچھا لگنے والا، ایک مخملی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں، یعنی ایک فائل جس کو ہم کہیں جلد، وہ مخملی تھی، اس میں مخمل کا کپڑا چڑھا ہوا تھا، بڑی خوبصورت فائل رکھی ہوئی ہے، لیکن کھول کے دیکھا تو اس کے اندر لکھنے کے لیے کاغذ موجود نہیں تھا۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں تھا۔ میں ایک مصنف ہوں، ایک رائٹر ہوں، مجھے لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم کی ضرورت ہے، میں کہیں بھی بیٹھ کے لکھ سکتا ہوں جہاں پہ مجھے یکسوئی حاصل ہو، مجھے ڈسٹرب کرنے والا، تنگ کرنے والا اور کوئی نہ ہو۔ آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمال شدہ مگر مفید بکس اور اپنے معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پراں خیالات کو تیزی سے قفس سے کاغذ میں بند کیا تھا۔ پراں کے معنی بکھرے ہوئے اور قفس کے معنی پنجرہ۔ میرے بکھرے ہوئے خیالات کو یا بڑے ہوئے خیالات کو کہاں بند کیا؟ پنجرے میں بند کیا۔ کس کے پنجرے میں؟ کاغذ کے پنجرے میں، یعنی میرے جو ذہن میں خیالات تھے وہ میں نے قلم کی مدد سے کاغذ پہ لکھے، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جب مرغان خوشنوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایات سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ مرغان خوشنوا، یہ وہاں ویسے تو مرغان مرغ سے ہے، یہاں پہ خوبصورت آواز والے پرندے مراد ہیں۔ رطب اللسان کے معنی ہوتا ہے بہت تعریف کرنا، حد سے بڑھ کر تعریف کرنا۔ وہ سارے کے سارے کہاں جمع ہو گئے؟ میرا کمرہ پہلی منزل پہ ہے، نیچے جو درخت ہیں سامنے، نیچے جو باغ ہے اس پہ سارے کے سارے پرندے جمع ہو گئے اور وہ اپنی شور مچاتے رہے، جس کی وجہ سے میں بڑا ڈسٹرب ہوا اور جو کام میں کرنا چاہ رہا تھا وہ میں کام یکسوئی کے ساتھ مکمل نہیں کر سکا۔ اس کے بعد ہے، ایک منٹ بیٹا رکیے،
کچھ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھنی پڑتی ہیں۔ بہرکیف چھوڑیے اب وہ دن لوٹنے کے نہیں، چھوڑیے اب وہ قصہ پرانا ہوا، وہ جو الجھا تھا ظالم ہوا سے کبھی، اس دیے کو بجھے تو زمانہ ہوا۔ ان کی عنایت سے معنی ان کے شور شرابے سے، ان کی آوازوں سے مجھے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی، سب کے سب اچھا، تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور پھر ہمہ تن مشغول ہو گیا۔ ہمہ تن کے معنی مکمل طور پہ آپ اس کو پوری توجہ سے بھی لکھ سکتے ہیں، پوری توجہ سے مصروف ہو گیا۔ تن 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 تنانا چھن تا تن 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 تن، میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہ تھی۔ دنیا جہان، دنیا و ما فیہا سے مراد ہے یہاں پہ دنیا جہان سے، یہاں میں بے خبر تھا۔ ہوا کیا، یکا یکا تن تن نے چونکا دیا، ایک نئی آواز آتی ہے، جیسے رباب کو چھیڑنے کی آواز آتی ہے، جیسے ہارمونیم بجانے کی آواز آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فو، اب میں سمجھا میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، بڑی دلچسپی ہے۔ اس وقت ستار سے شوق فرما رہے ہیں، ستار جس کی تار سے بجایا جاتا ہے، ایک کہہ لیں گانے کے لیے یا گائیگی کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے، بہت خوب بجا رہے ہیں، اور کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا۔ محظوظ کہتے ہیں سکون دینا، آپ اس کو خوش کرنا بھی لکھ سکتے ہیں، خوش کرنا بھی ٹھیک ہے۔ یعنی میری خواہش نہیں تھی کہ وہ یہ ستار بجا کے میری طبع نازک کو سکون بخشیں، مجھے جناب خوش کریں، میری خواہش نہیں تھی۔ انہوں نے میری خواہش کے خلاف یہ سارے کام کیے اور آدھا گھنٹہ مجھے موسیقی سے لطف اندوز فرمایا۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ یعنی وہ کمرے سے تشریف لے گئے تو میں دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، میرا خزانہ۔ گنجینہ کے معنی بھی خزانہ ہوتا ہے، جمع پونجی۔ خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ مصنف مضمون لکھ رہا ہے اور اب وہ سوچتا ہے کہ اگر بات صحیح ہو گئی ہے، اسٹیبل ہو گئی ہے، تو کیوں نہ میں وہیں سے مضمون اپنا شروع کروں۔ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے، بے مقصد فکرہ ہے۔ آگے وہ کہا بھی ہے کہ یہ کیا مومل فکرہ ہوا، مومل کے معنی بے معنی۔ یہ میں نے کون سی بے معنی بات کر دی، میری تو ایک نام ہے، میں تو ایک اچھا مضمون نگار ہوں، میں یہ کیسی باتیں کرتا ہوں، مومل باتیں کرتا ہوں، ایسی باتیں جن کا کوئی سرا اور پاؤں نہیں ہوتا۔ میں بھی کیا گڑبڑا رہا ہوں، میں کیا گڑبڑ کر رہا ہوں، میرے خیالات کہاں چلے گئے، مجتمعی نہیں ہوتے، میں نے پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے، یہ فکرے تو شاکر صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے، میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ یعنی یہ جو شاکر صاحب جن کے یہ مہمان ہیں، مصنف صاحب جو ہیں جن سے ملنے آئے ہیں، ان کے ہاں کوئی مہمان آیا ہے اور اس مہمان کو یہ فکرے شاکر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں بعد آپ تشریف لائے، اتنے دن آپ کہاں رہے۔ تو مصنف نے وہی فکرہ، کیونکہ دماغ میں وہی فلم چل رہی ہے، وہی چیزیں دہرائی جا رہی ہیں، تو اس لیے انہوں نے وہی فکرہ لکھ دیا جو انہوں نے شاکر خان صاحب کے منہ سے سنا تھا۔
ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی اور باہر یہاں پہنچا ہے تو باہر دروازہ پہ کوئی دستک دیتا ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہاتھ میرے بھول گئے دستکیں دینے کا فن، ہاتھ میرے بھول گئے دستکیں دینے کا فن، مجھ پہ بند جب سے اس گھر کا دروازہ ہوا۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن۔ سرکار نے کہا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ مصنف کو سکون سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، بار بار اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ سبق ہمارا یہیں تک تھا، ہمارے پاس جو وقت تھا وہ بیٹا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ٹرائی مائی بیسٹ کہ کل آئندہ لیکچر میں یہ سبق مکمل ہو جائے گا اور پھر ہم کریں گے اس کی مشق۔ تب تک کے لیے اجازت، یعنی کل تک کے لیے، اگلی کلاس تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان، ملتے ہیں انشاءاللہ کل۔